امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی المرسلین وعلا آلک و صحابک یا خاتم النبیین بدا حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت مآب معزز و محتشم سامعین کرام دوستان عزیز حاضرین محفل جناب برادری عزیز علامہ قاری حافظ استاذ الحفاظ قاری محمد زمان صاحب عزت مآب واجب الاحترام قاری حافظ محمد نعیم صاحب اور دیگر جتنے بھی برادران اور علماء اور حفاظ شامل ہیں اور میرے عزت مآب پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ کریم اس بابرکت محفل پاک کے وسیلہ سے آ کر بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے جوانوں نے محنت کی کوشش کی، ماہر عابد صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب، اللہ تعالیٰ ان کی مسائی جمیلہ کو اپنی نگاہ رحمت میں درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ عاشقان رسول اور محبان آل رسول جب کوئی دنیا تے تعلق بنا دے تو اپنے تعلقات شو کرن واسطے ظاہر کرن واسطے کسی بڑے دا حوالہ دیں دے کہ فلاں بڑا بھی میرے تعلق والا ہے، فلاں بڑا بھی میرے تعلق والا ہے، تو اپنے بڑے دا تعلق بیان کر کے بڑا فخر محسوس کر دے کہ بھئی تنوں پتہ نہیں ہے تو میں نے اس حال چنا ویک او بندہ بھی میرے نال تعلق والا ہے، اگر نہیں یقین آندا تو دے دربار چل کے ویک او جس نال تعلق بنا دا ہے اس تعلق تے ناز اور فخر کر دے، اور بڑے گھنے انداز نال بڑے گھنے روپ نال بڑے زیادہ اپنے آپ نو پراؤڈ اور فخر اندر لیا کے کہن دے کہ میں نے معمولی نہ سمجھی فلاں بھی میرے تعلق والا ہے۔ قربان جاواں میں اللہ دے انہاں بندیاں دی عظمت تے کہ جنہاں نو میرا رب خود فرمائے اے میرے ولی نے، اے میرے یار نے، جنہاں نو اللہ آپ تعارف کروا کے ارشاد فرمائے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والیاں دا۔ کوئی دنیا دے اپنے اپنے طریقے کار دس رہے ہیں نا، ذرا بتائیے نا انہاں ہستیاں دا عالم کیا ہوئے گا کہ جنہاں دا ولی ہو کے اللہ ولی بن کے خود اعلان فرمائے انہاں نو عام نہ سمجھیا جے، انہاں دا یار خود اللہ ہے۔ سبحان اللہ، معمولی نہ سمجھیا جے۔ اگر انہاں دے تعلقات ویکھنے ہیں، انہاں دا رابطہ ویکھنا ہے تو انہاں دی کٹیا نہ ویکھا جے، انہاں دا رابطہ ویکھنا ہے تو انہاں دے آستانے نہ ویکھیا جے۔ سنو اے ایمان والے ہو کے اللہ اعلان کر رہے ہے مومن ہیں تو رب انہاں دا یار ہے۔ تو دنیا دے یاراں تے فخر کرنا ہے اور رب دے یار ہون تے فخر کر دینے، اور باری تعالیٰ جڑا تیرا یار ہو جائے تو فرمایا صرف انہاں نو ہی نہیں بلکہ انہاں دی ذریت نو بھی کوئی خوف نہیں رہندا، او تو میرے یار بنے ہی، پر جڑیاں انہاں دیاں اولادہ بن جان اور انہاں دے پیچھے کھڑے ہون قیامت والے دن میں انہاں نال ملا دینا ہاں جتھے انہاں دے ماں باپ موجود ہون۔ باری تعالیٰ باپ تو تیرا ولی ہا، اولاد اس معیار تے نہیں آئی تو پھر انہاں باپ تک کیوں پہنچایا؟ تو جواب آیا انہاں دی خوشی واسطے کہ او اپنے بچہ نو اس مقام تے ویکھن خوش ہو جان۔ اللہ اپنے یاراں نو نہ دنیا میں غمگین کردا ہے نہ آخرت میں غمگین کردا ہے، وہ اپنی اولاد دے نال کامیاب کھڑے ہو۔ صرف وہ نہیں، الحقنا اسا ملا دینے ہاں، انہاں نال ملا دینے ہاں دنیا تو جان والے۔ باپ تو اللہ دا ولی ہو گیا، بیٹا اس معیار تے نہیں آئے۔ اللہ فرماندا ہے میں اس بیٹے ول نہیں ویندا
میں اپنے یار دی خوشی ول وینا ان دے عمل نہ بھی ہون پر قیامت والے دن میں انہاں دے والدین نال ملا دینا اے تہاڈی اولاد اور ذریت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اس واسطے نہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس واسطے کہ اللہ نو اپنے یاراں دی خوشی بڑی پسند ہے۔ اس راستے تے چلن والا نو میرا رب آپ محبت دے نال خوشی اور رضا دے نال اللہ آپ کرم فرماندا ہے۔ اور دوستان عزیز جڑا رب دا یار بن جائے پھر اللہ پاک اس دے سارے زندگی دے دنیا دے غم اور خوف آپ مٹا دے۔ دوسرے مقام وچ اللہ نے قرآن وچ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہاں تے کوئی خوف اور غم صرف انہاں نوں ہی نہیں انہاں دی نسلاں نوں بھی نہیں ہوندا، اللہ ایتا کرم عطا فرماندا ہے۔ اور اللہ رب العزت پھر پردے ہٹاندا ہے، ہر شے انہاں تے آشکار کر دے، وہ دنیا تے رہ کے انہاں مال ول توجہ کر دے نہ دنیا دی زینت ول نہ دنیا دے لہو و لعب ول، انہاں دی ایکو ہی آرزو ہے کہ جس مالک نال تعلق ہے اس دے دربار وچ سرخرو ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس مقام تے پھر عطا کر دے تو علم شعور اور عرفان دے دروازے کھول دے۔ کامیابی انہاں واسطے ہے جڑے پاکیزگی دے نال اس دنیا تے اپنا وقت گزار کے جاندے نے، اور پاکیزگی کنہ واسطے ہے جنہاں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اتباع والا سچا رشتہ بنا لے، جنہاں نے اتو ہور تے اندرو ہور اے رویہ رکھا وہ کسے پاسے دے نہیں، جڑے اتو ہور اور اندرو ہور رہے کسے پاسے دے، جنہ نبی پاک دی اتباع قبول کر لی اور اتباع دے اندر سچے ہو گئے، اللہ پھر انہوں نے مرتبے اور مقام عطا فرما دے۔ ایک تو علم ظاہری ہے جو وسیع حواس خمسہ دے ذریعے حاصل کرنے ہیں، کدی چک کے حاصل کیتا، کدی سن کے حاصل کیتا، کدی ہاتھ لا کے چھو کے حاصل کیتا، کدی سن کے آیا اور کدی ویکھ کے آیا، یہ علم دے ظاہری ہیں۔ ایک علوم باطن دا بھی علم ہے، جدو اللہ مہربانیاں کردا ہے تو پھر باطن دا بھی علم عطا کردا ہے، اور باطن دے علم دے 5 درجے نے، 5 اقسام نے۔ پہلا اس علم وچوں سنیے، اس علم نال پہ انسان تے جو پاکیزگی اور طہارت دے اثرات نصیب ہوندے نے، پھر بندہ اللہ دیاں محبتاں دے قابل اور لائق ہو جاتا ہے۔ اس علم وچوں پہلا علم ہے علم فراست۔ فراست دے ذریعے اللہ علم عطا کر دے، عقل اور شعور اندر نورانیت پیدا کر کے اللہ فراست زیادہ بلندی وال لے جاندے اور اس مقام تو بھی علم آندے۔ دوسرا ہے حدث، سین دے نال عقل غور و فکر لگا کے جو علم نو پانا، گھنٹوں گھنٹوں فکر اندر بیٹھ کے جو چیز حاصل کرنا، اس غیر مرئی علم جس نو حواس دے ذریعے نہیں آیا لیکن اپنے شعور دے ذریعے پایا، وہ علم دی دوسری قسم ہے حدث دا مل جان۔ تیسرا ہے کشف دا مل جانا یا کشف دا آنا۔ کشف 3 قسم دا کشف ہے، ایک کشف قبور ہے، قبر دے اندر دے حالات باہر کھڑے ہو کے معلوم ہو جانا۔ دوسرا کشف قلوب ہے، دلہ دا یا کشف صدور ہے۔ کشف صدور کہہ لو، کشف قلوب کہہ لو کہ دل اور سینے دے راز دا جان لینا، اس دے سینے اندر کیا ہے۔ اور تیسرا کشف حضور ہے کہ جو موجود ہے جو نہیں ہے سب دا علم رکھنا۔ تو اللہ رب العزت یہ بھی ایک علم عطا کر دے۔ چوتھا علم ہے علم کشف تو بعد آندہ ہے علم الہام۔ الہام دے رستے ذریعہ علم الہام دے ذریعے اللہ اپنے بندیاں نو علم عطا کر دے۔ اور 5واں علم دا ذریعہ ہے وحی دے ذریعے علم آنا۔ اللہ وحی اپنے چنے ہوئے بندیاں تے خاص کر دے۔ پہلے 4 علم دے ذریعے وہ اتنے زیادہ مؤثر نہیں نے، وہ قابل اعتبار، تھوڑی بولیے، انہاں اندر شکوک و شبہات ہیں، لیکن جو ذریعہ علم دا وحی ہے نا، وحی دے ذریعے علم آنا ایک قطعی ہے، اس دا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ وحی من جانب اللہ اپنے نبیاں دے دل تے القا کرتا ہے، اور اس اندر کوئی کسی قسم دی ملاوٹ۔ باقی سارے علوم ظنی العلوم، گمان ہے، علم نہیں ہے، وہ قابل اعتبار علوم دے ذریعے نہیں ہیں، پر وہی ایک ایسا علم دا ذریعہ ہے جو قابل، تھوڑا اچھی بولیے، قابل اعتبار اور قطعی ہے، اس سے ذرہ برابر بھی شک کرنے والا اپنے ایمان تو گیا۔ اے علم دا وہ ذریعہ ہے، ان وحی دا آنا تو منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، خاتم النبیین آ گئے، انہوں نے آمن تو بعد وحی دا سلسلہ ختم ہو گئے، اور رسول نہیں آنا
تو اللہ نے وہی دا راستہ منقطع کیتا، پر اللہ دے علم دا ذریعہ اس نے اپنے نبی دی اتباع اور اپنے نبی دی پیروی وچ اج بھی رکھا۔ جیڑا جتنا رسول پاک دے قریب ہوندا جائے گا اتنا علم اور مقام قربت الہیہ اندر درجے پاندا چلا جائے گا۔ اے نسبت رسول اللہ نال ہے، صرف 5 منٹ اور برداشت کرنا ہے، پورا موضوع سمجھ آ جائے گا۔ جتنا زیادہ تعلق نبی پاک نال ہوئے گا، جو شخص ولایت دا دعویٰ کرے اور رسول پاک دی مخالفت وچ کھڑا ہوئے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، رب دا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت دا دروازہ رسول پاک دی نبوت اور اتباع نال ہے۔ جو ولایت دا دعویٰ کرے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ علیہ فرما دے نے، ہوا وچ اڑدا آئے، پانی تے تیردا آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت چو کسے ایک بھی سنت دا تارک ہوئے انہوں جتیاں لا کے مار، وہ شیطان دا ہو سکتا ہے، اللہ دا ولی۔ ولایت دا دعویٰ کرنے والا پہلے نبی پاک دی شریعت عمل کرنے والا ہو، جو ولایت دے سنوان تے کھڑا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس دی جتنی زیادہ، اور اگلی گل بھی سنیا جے، جتنا زیادہ نبی پاک دی اتباع وچ بندہ ہوئے گا اتنا زیادہ اللہ دے قریب ہوئے گا۔ اور رسول اللہ نو چھوڑ کے کوئی اللہ دا قرب پا لے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت عطا کیا کر دی۔ آقا کریم ایک سواری تے سوارنے اور قبرستان چ داخل ہوئے۔ میرے نبی پاک قبرستان چ داخل ہوئے تو کیا ویکھا؟ آپ دی سواری ڈر گئی، آپ سواری تو تھلے اتر آئے، اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا، اس نے سواری نے ویکھا ہے کہ قبر والیاں نو عذاب ہو رہے۔ سواری نے قبر دے اندر دے حالات ویکھے کہ قبر والیاں نو عذاب ہو رہے۔ قبر والیاں نو عذاب ہو رہا ہے، ویکھا کنے؟ اے میرے رسول نے بیان فرمایا، سواری دی اکھاں تو پردے کیویں ہٹے؟ ایتھے اشرف علی تھانوی لکھ دے نے کہ سواری دا کوئی کمال نہیں ہے، سواری دی نسبت چونکہ رسول پاک نال ہے، رسول پاک دی سواری ہے، اور جسم سواری دے نال نبی پاک دا جسم مسے۔ آقا کریم سواری تے بیٹھے نے، اور جس سواری تے رسول پاک سوار ہو گئے، اللہ نے اس سواری دے بھی اکھاں دے پردے ہٹا کے قبر دے حالات ظاہر کر دیتے۔ او لوگوں سنو، جس جانور تے رسول پاک سوار ہو جان، اللہ اندیاں اکھاں دے پردے ہٹا دے وے، تے جنہ ہستیاں نے کندیاں تے اٹھا کے لے گئے۔ جنہ ہستیاں نے رسول پاک نو کندیاں تے اٹھایا اور سفر فرمایا، جنہ نے سینیاں وچ نبی پاک دی محبت اور رسول پاک نو بٹھایا، جنہ دے گھراں وچ رسول پاک آئے، جنہ دے گھراں وچ بیٹھ کے کھانے کھائے، جنہ نو سرکار نے زبانہ چسپائیاں، جنہ نو سرکار نے گھٹیاں عطا فرمائیاں، اور جنہ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار وچ بیٹھنا نصیب ہویا، اور جنہ نو اپنے منہ دے نوالے میرے نبی نے نکال کے عطا فرمائے، انہاں ہستیاں دے علم دا عالم کیا ہوئے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں آپ دی عظمت اور شان تے کنیا تے نبی پاک سوارن غار سور تک سرکار نو لے کے گئے، اس مقام تے پہنچے کنیا تے سوار، بلا تشبیہ و بلا مثال دوستان عزیز، اس ساری کائنات ایک پاسے ہے، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے ایک پاسے ہے۔ جتنا زیادہ ولایت اندر نبی پاک دی اتباع ہوئے گی، بار بار کہہ رہے ہیں، اے جوانان ملت، رسول پاک نو چھوڑ کے کوئی اللہ دی ولایت دا دعویٰ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ولی الشیطان کا ہو سکتا ہے ولی الرحمان، کیونکہ ولایت دا راستہ ہی رسول پاک دے در تو ہو کے جاندہ ہے۔ آقا کریم دی مخالفت کرے، نماز ہی نہ پڑھے، داڑھی بھی نہ رکھے، پھر مذاق اڑائے علماء دا اور مذاق اڑائے نمازاں دا، نماز تو ہے ہی نہیں۔ آج بھی کئی کلندری دعوے اس محفل چونہ نلیکاں دا ذکر کیا کرنا، پر میں امت دا اس مقام تے بیٹھے ہوئے لوگاں دا تھوڑا جیا توجہ چاہواں گا کہ جتھے ویکھو رسول پاک دی ذات دا تماشا شریعت دا سنت دا بنایا جا رہے ہیں، تو بیٹا اتھوں نکل آؤ، کیونکہ ایمان جاون دا خطرہ ہے اور شیطان دے آمن دا خطرہ ہے۔ ایمان بچتا ہے نبی پاک دی غلامی اندر، ایمان بچتا ہے رسول پاک دی۔ ایک شخص آیا
حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کو 3 دن رہا، 3 دن رہن تو بعد سنیے ذرا کتنی بڑی شان ہے رسول پاک دی شریعت دی اتباع کرنا۔ وہ مرید ہونے واسطے آیا، جدو واپس جان لگ گیا تو آپ نے فرمایا جس ارادے واسطے آیا سے وہ تو کیتا ہی نہیں، تو مرید ہونا آیا، مرید تو ہویا ہی نہیں۔ کہنے لگ گیا جی میں کچھ ویکھیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ہوا وچ اڑ کے وکھاواں، کہنے لگ گیا بڑا کمال ہے، چاہ پھر پرندیاں دا مرید ہو جا، چنگی اڈاری لاندے نے۔ اگر میں پانی تے چل کے وکھاواں، بڑا کمال ہے، فرمایا جا مینڈکا اور کچھواں دا مچھلیاں دا مرید ہو جا، اچھی تیراکی کر دے۔ اس نے کیا پھر آپ نے فرمایا 3 دن رہا، کوئی شریعت مصطفیٰ دے خلاف کوئی عمل ویک، الاستقامت فوق الکرامت۔ اج ساڈے ویلی کرتب مگر بجدے نہیں، اور سب تو کمال ہے شریعت مصطفیٰ تے استقامت نال کھڑے رہنا، اے اللہ دے ولیاں دا امر ہے۔ اور آج دے دور اندر سب تو مشکل نبی پاک دی شریعت تے قائم رہنا، استقامت نبی پاک دی شریعت تے ہونا، اصل ولایت طریقت ہے۔ اب سنیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کندھیاں تے اٹھا کے لے جان وا، آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹی عائشہ میرے وصال تو بعد میریاں 2 بیٹیاں دا خیال رکھنا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے بابا جان میری بہن تو ایک ہے، بھی اپنیاں 2 بہناں دا خیال رکھنا۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، سیدہ عرض کر دیا نے بابا میری بہن تو ایک ہے اسماء بنت ابی بکر۔ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ میری بیوی بچہ ہون والا ہے، میری بیوی حاملہ ہے، میرے تو بعد پیدا ہون والی میری اولاد بیٹی ہوئے گی اور تیری بہن ہوئے گی۔ علی ولادت نہیں ہوئی پر انہاں دی ولادت تو پہلے خبر مل رہی ہے۔ یہ صحبت مصطفیٰ دا وہ کمال ہے کہ جس نے اکھاں دے پردے ہٹا کے آمن والے زمانہ دی خبر عطا فرما دی۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء اللہ دے ولایت دے مقام اتے نے جنہاں نے نبی پاک دی سنگت قربت اتباع اور اطاعت دے نال اللہ نو راضی کر کے وہ صحبت مصطفیٰ دا فیض پایا۔ اج انہاں ورگے ہو کے دنیا تو کامیابی دی انہاں دے راہ تے چل کے دنیا تو کامیابی دی گارنٹی لے جا سکنے ہاں، اور کوئی راستہ اور کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے نبی پاک نو چھوڑ کے وہ شخص جھوٹا ہے، اور جو رسول پاک دی راہ تے چل کے کچھ بھی نہ کہے وہ مل جائے ایسا تو جڑ جایا کرو، اللہ نے ان دیتے خاص کرم کر رکھا ہے۔ اس جہان اتے نبوت و رسالت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قیامت تک قائم ہے، اور انہاں دی غلامی اور رسالت دے سائے مقام میں ولایت بھی بلندی اور عروج پاندہ ہے۔ بغاوت رسالت اندر ولایت نہیں ہے۔ یہ جملے بڑے خاص تے یاد کر کے رکھے، کم مان گے اسی نہ بھی ہوئے دنیا تے پر عقیدہ سنبھالن دی بڑا کچھ ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمریں دراز کرے آپ لوگوں کی، ایمان سلامت رکھے، چہرے روشن ہو، سچے سینوں والے، سچے عقیدوں والے۔ اہل سنت و جماعت بتانا پڑتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، کیوں؟ آج مارکیٹ میں بناسپتی اور ملاوٹ والے ناقص مال کے ہونے کے ساتھ اصل مال کا ذکر بھی تو کرنا ضروری ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک خواب ویکھا۔ خواب کیا ویکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی جماعت کروائی، اور جماعت کروا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دی دیوار نال پشت لگا کے تشریف فرمان نے ایک شخص کھجوراں دا تھال لے کے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں وچوں 2 کھجوراں اٹھائیاں اور مولا علی المرتضیٰ نو عطا فرمائیں۔ آپ نے کھائیاں، آنکھ کھلی تو کھجوراں دی مٹھاس محسوس کر رہے، بس اتنی دیر فرمایا کہ میں نے سنیا کہ اذان فجر ہو گئی، وضو کر لیا، مسجد چاہ گیا، جماعت کروائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جماعت کروا کے اومیں تشریف فرما ہو گئے جویں میں خواب وچ رسول پاک نو ویکھا، دیوار نال پشت لا کے اومیں تشریف فرما ہو گئے جویں میں خواب اندر رسول پاک نو ویکھا، بس اومیں ایک کھجوراں دا تھال آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 کھجوراں اٹھائیاں اور اٹھا کے مولا علی المرتضیٰ نو دے دیتیاں۔ آپ فرمانے نے میں 2 کھا لیاں پر میرا دل کیتا ہور ملے، اور میں تقاضا کیتا بھائی عمر 2 کھجوراں ملیاں نے ہور دے دیو۔ آپ نے مسکرا کے جواب ارشاد فرمایا
بھائی علی اگر رسول پاک نے بھی 2 تو زیادہ دیتی ہوندیاں تے میں بھی 2 تو زیادہ دیندا، میں اپنے نبی تو زیادہ کیویں کر سکدا؟ خواب مولا علی المرتضیٰ دا اور زبان حضرت عمر پاک دی بیان کر رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ حیران ہو گئے، آپ پوچھتے ہیں بھائی عمر تانوں کیویں پتہ لگا؟ فرمایا علی اللہ نے جو میرے پردے ہٹا رکھے نے اس نور ایمان نال تواڈے خواب دا حال جان لیا۔ جب رب دل دیاں اکھاں کھولے ہیں جس میں اندر دا روشن ہو جائے حال، اور جتنا نبی پاک نال محبت کرو گے جوانوں اتنا اللہ اپنے مرتبے دے نال انہاں سینیاں نو پاک اور منور کرے گا۔ پھر خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، جتنا اپنے دل دا سینہ روشن پاک کردا جائے گا اتنا اجر اللہ دی بارگاہ چبڑدا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک دی دھرتی تے موجود ہیں اور مسجد نبوی شریف وچ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قادسیہ دی جنگ ہو رہی، اس جنگ اندر حضرت ساریہ لشکر مخالف نہ لڑ رہے ہیں اور حضرت ساریہ اسلامی لشکر دے سپاہ سالار نے آقا عمر پاک نے ارشاد فرمایا یا ساریہ للجبالو الجبالو، اے ساریہ پہاڑ دی اوٹ ول دیکھ، اس پاس سے توجہ کر، یا ساریہ الالجبال، پہاڑ دی طرف آنا۔ آپ فرمانے نے پہاڑ ولو ویکھا، غور کیتا، لشکر نال مقابلہ کیتا، فتح ہو گئی۔ چند دنوں تو بعد مدینے آئے تو صحابہ نے پوچھا بھائی بتائیے فلاں دن فلاں لمحے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز سنائی دیتی؟ حضرت ساریہ نے جواب ارشاد فرمایا صرف آواز ہی نہیں آئی بلکہ ایویں لگ رہا کہ خلیفہ دوواں لشکرانوں برابر ویکھ رہے ہیں، آواز بھی پہنچی اور آپ دی ذات دا پتہ لگ گیا کہ دوواں نوں آپ برابر ویکھ رہے ہیں۔ کیا پھر نیڑے کیا دور، جب رب دل دیاں اکھاں کھولے پھر نیڑ اور دور نہیں ہے، سب کچھ اتھے ہی موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک شخص آیا، آپ دی بارگاہ وچ آ کے بیٹھا، آپ نے اُدیاں اکھاں ول ویکھا تو ویکھ کے اُدے چہرے ول ویکھ کے ارشاد فرمایا مینوں تیریاں اکھاں وچوں زنا دی بو آ رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا مینوں تواڈیاں اکھاں وچوں زنا دی بو آ رہی ہے۔ اس نے جواب وچ کیا حضور تواڈے تے وہی آندی ہے، تواڈے تے وہی آندی؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو صحبت مصطفیٰ وچوں پایا ہے اس علم دے ذریعے اللہ نے سب پردے ہٹا رکھے نے، تو رستے وچ کسے غیر محرم نو غلط نظر نال ویکھ کے آیا نا تو تیریاں اکھاں وچوں زنا دی بو آ رہی۔ آج ساڑھے صبح تو لے کے شام تک کم ہی ہے، کیا ساڑیاں بچیاں کیا ساڑھے جوان، انہاں میرے بھائی کامیابی ملے گی اس نو جو اپنے ارادے دماغ اور دل دی دھرتی نو پاک رکھے گا۔ قد افلح من زکاہا، کامیابی تحقیق ملنی اس نو ہے جتنا پاکیزہ دماغ پاکیزہ دل اور پاکیزہ خیالات دا مالک ہوئے گا۔ جدوں تک الجھے رہو گے اتھے مقام تے ناپاکی رہے گی، کدی بھی پاکیزگی اور طہارت دا نور نہیں آ سکتا ہے۔ اس دی طہارت اور پاکیزگی دا نور ملدا اس نو ہے جس دے سینے پاک ہون اور دل پاک، اور جتنا اس مقام نو پاک کرتے جاؤ گے پاک کیویں ہوئے گا؟ نبی پاک دی شریعت چلن نال، وَيُزَكِّيهِمْ، کیونکہ پاک کرنا ہی رسول پاک دا منصب اخروی اور اعلیٰ ہے۔ عاشقان رسول مولا علی المرتضیٰ آپ سواری تے سوار نے، ایک مقام آیا کربلا واڑا، سواری تو اتر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقو سنو، مقام اتے میرے آقا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا اس جگہ تے ہاشمی جوانہ دیا سواریاں بیٹھن گے، ایتھے انہاں دے خیمے ہون گے، ایتھے ہاشمی جوانہ دے جسم کٹے ہون گے، ایتھے سار موجود ہون گے، ایتھے بچے کھڑے ہون گے۔ کربلا دا حالی منظر نامہ نہیں آیا پر مولا علی المرتضیٰ نے سارا نقشہ بیان فرما دیا۔ حالی زمانے آئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو کچھ ملنا ہے نبی پاک دی اتباع وچوں ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے رسول پاک دی غلامی اور اتباع وچوں ملنا ہے۔ عاشقان رسول اس نو کشف رحمانی آکھا گیا۔ اللہ اپنے راز ہٹا کے، دوسرا کشف ہے شیطانی، کشف رحمانی بھی ہے اور کشف پتہ کیویں لگے گا کہ میرا کشف اللہ والو ملیا ہوا کشف ہے یہ شیطان دا کشف ہے۔ کشف رحمانی ہوئے گا کنہ دا؟
جنہاں دی زبان اتے سچ ہوئے گا، جو قرآن دی تلاوت کرنے والے ہونگے، جو نفل پڑھنے والے ہونگے، جو دھوکہ نہیں دینے والے ہونگے، جنہاں دی زبانہ تے جھوٹ نہیں ہوئے گا، بے ایمانی نہیں کرنگے، وہ خواب بھی ویکھنگے تو اللہ اپنے جلوے عطا کرے گا۔ جنہاں دا صبح تو لے کے شام تک کم ہی جھوٹ بولنا ہے، ناپ تولچ کمی کرنا ہے، نماز دے نیڑے نہیں جانا، قرآن پڑھنا نہیں ہے، انہاں تے کوئی کشف آوے گا نا تو رحمانی نہیں ہوئے گا، وہ شیطانی ہوئے گا، وہ شیطانی ہوئے گا۔ شیطانی کشف دی مثال بھی شامل کر کے واضح کر دے ماں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ ایک شخص مرید ہو گئے، مرید ہونے تو بعد اس نے اپنے آپ تے ایسا کمال پایا، اس نے ویکھیا کہ میں رات ہوندی ہے فرشتے آندے نے اٹھا کے لے جاندے نے، مینوں ہن اپنے پیر دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ کئی مریداں نوں وہم ہو جاندا ہے نا، اور وہم وچ مبتلا ہو جاندے کہ مرشد دی ضرورت ہی نہیں ہے، شاید اتھے تو ضرورت نہیں ہے پر ہر منزل تے ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھن لگ جاندے ہیں، پتہ نہیں کیا بن گئے۔ جس لمحے تھڑکاندا ہے نا، انہیں ہر شخص واسطے اپنے اپنے رنگ دا جال بنا رکھا ہے۔ علماء واسطے وکھرا جال ہے، مقتدیاں واسطے وکھرا جال ہے، سرداراں واسطے وکھرا جال ہے، ہر ایک واسطے وکھرے وکھرے جال بنا رکھے، اور بڑا سخت ترین دشمن ہے، کھلے چیلنج والا بچدا ہوئے جن دی سنگت کسے چنگے دے نال ہوئے۔ انہیں ملنا ہی چھڑ دیتا، حضرت جنید بغدادی دربار جانا ہی چھڑ دیتا، ملاقات ہی چھڑ دیتی، جی مینوں حضرت جنید دی ہن لوڑ ہی نہیں رہی، میں آپ ہی اس مقام تے پہنچ گیا۔ آپ نو خبر ملی کہ وہ آنا چھڑ گیا، آپ نے فرمایا انہوں پیغام دو، ملن آئے۔ جدو پیغام ملیا تو ظاہر ہے شیخ نے بلایا، آئے، آ گیا، بیٹھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آندہ کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی تہاڈی لوڑ ہی نہیں، تہاڈی، تھوڑا اچھی بولیے نا، جس لمحے اللہ نے کانٹے نو بنایا نا، کنڈے نو، تو کنڈے نے رو کے عرض کی تھی باری تعالیٰ تو ستار العیوب ہے، عیب چھپاون والا ہے، مینوں تو ظاہر کر دیتا، لوگ مینوں ویندے ہی نہیں۔ اللہ نے پھر گلاب دی پنکھڑی بنائی، گلاب دی پنکھڑی بنائی، وہ کنڈا گلاب دی پنکھڑی دے ہیٹھ چھپ گیا۔ بتائیے لین کی جاندے ہیں تو نال آندا ہے کیوں؟ ان دی سنگت جو چنگے نال ہو گئی۔ اسی آدھے عملہ وچ کنڈیاں ورگے آئے، سانو اللہ دے ولیاں دی صحبت ملی، لوگاں نے ویکھیا کہ ساڈی بھی قیمت بن گئی۔ او کتا صحابے کاف دے بوئے تے آ کے بیٹھا نجسا، پر جدو نسبت رب دے ولیاں نال ہوئی، کنڈے دی نسبت گلاب نال، یہ مولانا روم نے لکھی ہے، یہ حکایت مولانا رومی نے لکھی ہے کہ جس ویلے میں کنڈے دی نسبت گلاب نال ہوئی تو لوگاں نے کنڈے نو نہیں ویکھا، اس گلاب دی خوشبو نو ویکھا تو کنڈا بھی آ گیا۔ اصحاب کاف والیاں نے، اصحاب کاف نال آون والے کتے نو رب نے نہیں ویکھا، اس نے اپنے ولیاں نو ویکھا، کتے دا مل بن گیا۔ یہ صحبت اور سنگت بڑی ضروری ہے، اس سنگت چنگی تو بغیر میرے بھائی کوئی حال نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، آپ دے کول آ گئے، کہنے لگیا جی میں رات ہوندی ہے، فرشتے آنے نے جنت چلے جاندے نے، ساری رات جنت چ رہنا ہوں، مینوں تہاڈی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں رہی، پر میری ایک نصیحت سن، کیا آج اگر تو جنت دی سیر کریں نا، جنت دی سیر کریں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اٹھا آپ کے دربار وچوں بڑے اکڑ اور غرور نال نکلا، آ گئے، رات ہوئی، ظاہر ہے معاملہ ہونا ہا، جیویں رات شروع ہوئی ویکھدا ہے کہ فرشتے آ گئے، اٹھا کے جنت چ لے گئے، سیرا کر رہے ہیں، اتنے کھڑا دل وچ خیال آیا، شیخ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لویں، بس نیت کردا ہے، سوچدا ہے تے پڑھ لواں، بس پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھ کے فارغ ہویا تو ساری روشنیاں دھویں سے بدل گئی، سیاہی ہوگی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔ تھوڑی دیر تو بعد اندھیرا ختم ہویا تو کیا ویندا ہے، غلاظت گندگی اور پخانے دے ڈھیر تے بیٹھا ہے۔ اس لمحے ڈر گئے، کب گیا، دوڑیا شیخ کے طریقت دے دروازے تے آیا، حضور تسا سچے، میں دھوکے اور فریب چاہا، اور میرے بھائی اس نو کشف شیطانی آکھا گیا ہے کہ جس اندر
بندے دا اپنا مزاج تو اس حق تے ہے نہیں، جھوٹا بھی رج کے ہے، بے ایمان بھی رج کے ہے، فراڈیا بھی رج کے ہے، نمازہ اندر بھی کمی ہے، دھوکہ لین دین اندر بھی کمی ہے، اور پھر دعویٰ کرے کہ رات میرے تے اللہ دی ولایت تے کشف دے دے، پہلے توبہ کر، تو کس راہ تے کھڑا ہے، اسے دھوکے چ مارا نہ جائیں۔ ایک کشف شیطانی، ایک غلام احمد قادیانی بدبخت بھی ہویا، اس دی جوانی دی عمر ہے 1870 یا 78 یا 66 یا 68 دا واقعہ ہے۔ سیالکوٹ اندر موجود ہیں حضرت قبلہ نور محمد چوراہی رحمہ اللہ علیہ، مرد کلندر ہے، اللہ دے ولی ہے، انہاں دے صاحبزادے نے فقیر محمد چوراہی رحمہ اللہ علیہ، آپ دے آستانے تے مرزا بھی چلا گیا، جوانی دا دورہ علم دین پڑھ رہا، تو آپ دی مجلس وچ بیٹھا تو آپ نے فرمایا تو اٹھ جا، اس محفل وچ بیٹھن دے قابل نہیں، کئیاں دی محفل بھی تو لائق نہیں نا، سنگت بھی تو نہیں نہ ملدی، تھوڑی جی کسی اچھی محفل چ بیٹھن کے بور ہونے لگ جان۔ اس رب دے ولی نے نگاہ ڈالی اور دیکھ لیا تو اس محفل چ بیٹھن دے لائق ہی نہیں، اٹھایا اور فرمایا باہر آئے دے، باولی شریف والے قبلہ انہاں دے خلیفہ پیر صاحب موجود ہیں، ساڈے خلیفہ باولی شریف والے آستانے دے پیر صاحب موجود ہیں، مرید ہے چوراہی رحمہ اللہ علیہ دے، وہ باہر موجود ہیں، جا انہاں کول بیٹھ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نکلا، اس قبلہ شیخ طریقت کو آ کے بیٹھ گیا، خلیفہ چوراہی رحمہ اللہ علیہ کو آ کے بیٹھا، باولی شریف والے حضرت صاحب نے اندے ول چہرے ول ویکھا تو تھوڑی دیر تو بعد وہ کہنے لگیا جی مینوں کہہ آ رہی ہے، میں کہہ کراواں، مینوں کہہ آ رہی ہے، اس بدبخت نے بھی اپنے بڑے کشف لکھے نے، اس نلائق قادیانی نے بھی اپنے بڑے کشف لکھے۔ آپ فرمانے نے اس ویلے انہوں نے کہا جی میں تو کہہ آ رہی ہے میں کر آواں، اٹھ کے چلا گیا تو باولی شریف والے قبلہ شیخ طریقت ارشاد فرمانے نے انہیں واپس نہیں آنا، انہیں واپس کہہ کے گیا نا کہہ کر آواں، انہیں واپس نہیں آنا۔ حضور کیویں اندہ کی جرم ویکھا؟ آپ نے فرمایا میں اندے دل وال غور کیتا، نام اندہ مسلمانہ واڑا ہے پر دل اندہ کاڑا سیاہ ہے، دل وچ ایمان نہیں، دل اندہ کاڑا کشف صدور ہے، ویکھن واڑا نے ویکھا کہ سینہ سیاہ ہے، میں نور دل وچ داخل کرنے توجہ کیتی، اندے دل وچ نور آ جائے، اندے دل وچ نور داخل ہو جائے، پر اس دے دل نے وہ نور قبول نہیں کیتا۔ میں پھر دوبارہ کوشش کیتی کہ دل وچ نور آ جائے، دل سیاہ نہ رہے، اندے دل نے تو قبول نہیں کیتا، پر طبیعت تے بوجھ آ گئے، اس نے کیا الٹی آ رہی ہے، واپس نہیں آئے گا، اور واقعی واپس نہیں آیا۔ اور جس ویلے نکلا تو آپ نے خود فرمایا ایک وقت آئے گا یہ خود بھی کافر ہو کے مرے گا تے اپنے پیچھے آن والے کئی لکھاں دے حساب نال کافر بنا کے لے جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت نے پھر کافر کفر دا اعلان کیتا۔ دوستان عزیز جو نبوت دا اعلان ہے، ختم نبوت دا اعلان، ختم نبوت، اس تے بارے ایک ذرہ برابر بھی دل وچ شک آ گیا، بندہ ایمان تو گیا۔ اگر خیال آ گیا کہ میں دلیل لے لواں، کسی بھی زمانے میں موجود ہو، وہ عقیدہ اتنا مضبوط ہوئے کہ کوئی مائی دا لال جتنا مرضی ٹل لاوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت تو یقین ڈاواں ڈول نہ ہوئے۔ جس دا یقین متزلزل ایک ذرہ برابر بھی ہویا، سمجھے دنیا تو گئی آخرت تو بھی فارغ ہو گیا، ان دا ایمان صاف ہو گئے۔ ختم نبوت دا عنوان ایمان دا مرکز و محور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت مکمل ہو گئی، ان اور کوئی نبی خاتم النبیین آ گئے۔ اور رہی گل میرے بھائی ڈگریاں دی، تو اس یقین واسطے ڈگریاں دی لوڑ نہیں ہے، اس یقین واسطے نبی پاک دی محبت کافی ہے، ایتھے کوئی سڑنا دی لوڑ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے مستریاں دا کم کرنے والا، لوہار کوئی ڈگری نہیں لئی، ایک مرزائی آتے اندے کول بہ گیا، اس نے کلاڑا تیز کرنا شروع کر دیتا، ویسے ہی تیز کر رہے کم کر رہے، اس نے آ کے مرزے دی تعریفاں شروع کر دیتا، جو تعریفاں شروع کیتیاں کلاڑا تیز کردہ رہے، دستہ بنا کے کلاڑے چ ڈالا، کلاڑا پکڑ کے مرزائی دی گردن تے رکھا تے کہنے لگیا چل اس مرزے نو گاڑاں دے۔ وہ مستری ایمان والا سچا کھرا، جو کلاڑا گردن تے وکھا تو مرزائی نے گاڑاں دینے شروع کر دی تھی۔
10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। اس نے کلاڑا ہٹا لیا، مستری دے ہاتھ وچ کلاڑا اس مرزائی دے ہاتھ وچ پکڑا کے مستری نے کہا تو تا 15 منٹ گالاں دتیاں نے نا، ہن کلاڑا میری گردن تے رکھ تے مینوں ایک واری کہے کہ میں نبی پاک نو نہ مننا، جان تا دے سکنا ہاں پر نبی نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج اس یقین دی لوڑ ہے، اس ایمان دی مضبوطی دی لوڑ ہے۔ کوئی لاکھ بیس بدل کے آئے نبی پاک دے پیران دے جوڑیاں دی خاک ورگا بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی جرت تو کر کے ویکھے تھے یا ماڑے آئیں، غریب آئیں، لاچار آئیں، مال بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، ڈگریاں بھی نہیں ہے، پر آدھے نبی نال سچی محبت اور وفا ہے۔ کسی ایک نبی اٹھا کے ویکھو جان تا دے سکتا ہے پر نبی پاک دے نام نو کنڈ کر کے نہیں جا سکتا۔ کوئی دنیا دے جس بھی حصے جا جائے یہ فاقہ کش تو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ ایک نسبت رسول اللہ والی ہے جو اللہ دے ولیاں دی صحبت وچ بیٹھن نال نصیب ہوئی اور ایمان دا مرکز بن کے اس مقام تے چمک رہی ہے کہ جتھے بڑے بڑے آئے ڈولن والے ہٹاون والے، پر اللہ پاک دی عزت دی قسم کوئی ٹل لا کے بھی اپنے راہ تو ہٹا نہیں سکا۔ کیوں کہ ہاتھ پاکاں دے ہاتھ وچ نسبت سچاں دے نال جوڑ رکھی ہے۔ اس نسبت نہیں تو بچایا، اس بدبخت نے بڑے حملے کرنے نے، اس نے کسی نے بھی معافی نہیں دیتی۔ حضور غوث پاک سنیا نا، بڑی مشہور آیت ہے کہ بدل دا ٹکڑا گریا، قریب آ رہے یا ٹوٹ کے قریب آ رہے، آ کے قریب کہندا ہے عبدالقادر تیریاں ساریاں نمازاں قبول ہو گئی ہیں۔ اس حد تک میرے بھائی جنہ کو نسبتاں نے حیا کریا کریے، اس نسبت تے چلیے، انہاں دے عقیدے تے زندگی بسر کریے تاکہ دنیا وچ کوئی شیطان قریب نہ آئے۔ اور دوستان عزیز اگر یہ رشتہ ہے تو بحال رکھیے، آستانہ تے جایا کریے۔ ایک پیر صاحب دے مرید نے بیٹھے گفتگو کر رہے تو کہنے لگے آستانے تے کدوں جانا چاہیے، کتنے دنوں بعد جانا چاہیے؟ تو پوچھا بھائی کتنے دنوں بعد جانا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے اگلے پیران دے نشان مٹن نہ، بندہ دوبارہ آستانے تو ہو آئے۔ آپ بھی مضبوط رہندا ہے، یقین بھی مضبوط رہندا ہے، عمل بھی مضبوط رہندا ہے۔ کوئی پوچھے گا پیرا دی گل کر گیا، بھائی 5 وقت دی نماز سورۃ فاتحہ تو اعلان کر رہی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ انہاں دے راہ تے لیا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے، انعام والے دے راہ تے لیا۔ جس ویلے بدل دا ٹکڑا میرے شیخ کامل حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قریب آیا تو وچوں آواز آئی، اے عبدالقادر اسا تیریاں ساریاں نمازاں قبول کر لئیں، تینوں نمازاں دی لوڑ نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ دے ولی ہے، رب دے یار ہے۔ فوراً خیال آیا، آپ نے پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس بدل دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کہ نبیوں تو معاف نہیں ہوئی، میں ایک عام اللہ دا بندہ ہو کہ میں معاف کس طرح ہو گئے؟ تو نماز تو کسی حالت چی معاف نہیں ہے، تو اس لمحے بدل دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر آواز آئی عبدالقادر تینوں تیرے علم نے بچایا۔ آپ نے فرمایا لینا دوجا حملہ کر رہے ہیں کہ میں آدھے علم تے غرور کرا، میں نے میرے علم نے نہیں اللہ دے فضل نے بچایا ہے۔ اللہ دے تھوڑا اچھی بولیے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ علیہ تے آخری وقت ہے، آپ دا علم کتنا ہا؟ آپ فرما دیں اللہ نے میں اتنے علمی طاقت عطا کیتی ہے کہ میں بسم اللہ شریف چوں اپنے مسائل ثابت کرنا شروع کراں تو میں سینکڑوں نے امتداد اندر 360 ایک مقام تے آنا ہے بہت زیادہ 700 تک، ایک جگہ لکھا ہے اعوذ باللہ شریف اندرو 600 دے قریب مسئلے استنباط کر لواں، اتنے علم دے مالک ہستی۔ اور آخری لمحہ آیا تو قریب آ گئے، آپ قرآن دی آیت پیش کرن، علم اسکول بھی بڑا ہے، رد کر دے وے توڑ دے وے، پھر قرآن دی آیت پیش کرن دلیل ختم کرے، آپ دا علم مکمل ہندہ ختم ہندہ نظر آیا۔ اس لمحے میں لگ گیا کہ ایمان سلب کر لے گا۔ آپ دے شیخ کامل حضرت نجم الدین کبرا رحمہ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، پانی دا آپ نے چلو بھرا، آپ دے چہرے تے پانی ڈالا اور آپ نے توجہ کر کے فرمایا او میرے بھائی فخر الدین اس بخت نو کہندا کیوں نہیں ہے کہ میں نو رب نو منن لئی دلیل دی کوئی لوڑ نہیں، بغیر دلیل تو مننے آئے۔
یہ کینڈی دے رہی دوڑ گیا. نسبت سچی ہے کھری ہے تو پھر اجڑتا نہیں، پھر آبادی آبادی ہے. اگر نسبت ہی کمزور ہے تو اس فکر قرآن اندر جنہاں نو اللہ دا ولی آکھا گیا ہے نا میرے بھائی، جنہاں نو اللہ دا، تھوڑا اچھی بولیے، ولی آکھا گیا ہے، اللہ نے سارے اختیارات دیتے تھے، علم بھی عطا کیتا ہے، محبت بھی عطا کیتی ہے. انہاں کو جا کے اگر دل تے خیال آ جائے انہاں نو ساڈا پتہ ہی نہیں لگدا. تو اپنا وہم ہے، وہ تو چہرہ ویکھ کے جان لیندے نے انہاں دی طلب کیا ہے، آمن والے دا حال کیا ہے، لگن کیا ہے. جدو ایمان اور عقیدہ بچے گا، جدو نسبت سچا نال ہو جائے گی، کھریا نال ہو جائے گی. قد افلح من زکا، جس نے اپنے آپ دی پاکیزگی اور طہارت تزکیہ کیتا، اتنا اس راہ تک پکا رہے گا، اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. خیالات دی دنیا اندر، ارادے دی دنیا اندر، علم دی دنیا اندر، عمل دی دنیا اندر. آخر اندر ایک چھوٹی جی اس غلطی روایت کر کے ختم کر رہے ہیں میرے بھائی، کیونکہ اس ماہ مقدس دی نسبت قاری صاحب بھی بیان فرما رہے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ علیہ، شیخ ربانی رحمہ اللہ علیہ، اور اعلیٰ حضرت قبلہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ علیہ، اور اس جیسے دیگر اولیاء کاملین پیران طریقت دے عرس مبارک دی